وہاں پہ بھی آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے, کیس سٹڈی ہے, بڑی اچھی ہے وہ, لیکن وہاں پہ بھی کہاں کہاں یہ کارروائی ہوئی اور کہاں کہاں آپ کو دشواریوں کا سامنا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, تھینک یو ویری مچ عادل فار ٹیکنگ می آن یور شو. چوری کا جو پاکستان کا میپ ہے, چوری جب ہم کہتے ہیں تو چوری دونوں چیزیں کہتی ہیں. ایک تو پیور سٹیلنگ ہے, کنڈا لگا کے جسے کہتے ہیں, اور دوسرا اگر جی میں بل پے نہیں کرتا اور مدتوں تک پے نہیں کرتا, بجلی استعمال کرتا رہتا ہوں, تو بیسیکلی تو میں اپنی لائبلٹی پے نہیں کر رہا, اور بل مجھے آ رہا ہے فار ویریس ریزنز آف انفورسمنٹ. میں اگر پے نہیں کرتا کنٹینیو ٹو یوز, تو ہم دونوں کو لمپ کرتے ہیں. تو دونوں اسینشلی چوری کی کیٹیگری میں آتے ہیں, نان پیمنٹ آف بل ایز ویل ایز پیور تھیفٹ جسے کہہ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ چوری کا میپ دیکھیں پاکستان کا, اور میں نے ایک آدھ دفعہ اسے ایشو بھی کیا ہے, اس پہ بحث بھی ہوئی ہے, تو پاکستان میں کچھ ڈسکوز ایسی ہیں جس میں بہت کم ہے, جیسے فیصل آباد ہے, گجرانوالہ ہے, اسلام آباد ہے. لیکن لاہور میں, ملتان میں, پرٹیکولرلی سے لاہور کے ارد گرد جو ضلع ہیں, قصور میں, اور جس طرح ہے شیخوپرا کا وہ ایریا جو دریائے راوی کے ساتھ ہے, اور ان میں اسی طرح سندھ میں بہت زیادہ چوری ہے, اور سندھ کے زیادہ تر ایریا میں, لیکن جیسے تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں اس میں چوری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تھرپارکر حالانکہ آپ کو پتا ہے کتنا پسماندہ ضلع ہے. اسی طرح اگر آپ جی خیبر پختونخوا میں جائیں تو ہری پور وغیرہ میں بہت کم چوری ہے, حالانکہ ہری پور میں سب سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے. تربیلا ڈیم ہری پور کے اندر ہے, لیکن وہاں بالکل چوری نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اگر آپ پشاور ویلی اور سوات کا مقابلہ کریں تو پشاور ویلی میں زیادہ چوری ہے, سوات میں کم ہے. حالانکہ سوات میں آپ کو پتا ہے ٹیررزم کے ایشوز بہت رہے ہیں, لیکن سوات اور مردان جو جی بہت اڈجائننگ ضلع ہیں, تقریباً برابر آبادی کے ہیں, کوئی 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیچ میں, تو سوات ڈز مچ بیٹر دین مردان. ابھی مردان میں ہم نے زور لگایا تو مردان شہر میں ہم نے چوری پہ قابو پا لیا, اور مردان شہر کو اب تھیفٹ فری اور لوڈ شیڈنگ فری ڈکلیئر کر دیا ہے. آپ کو اوورال اعداد و شمار تو بالکل آپ نے درست شروع میں بتائے ہیں انٹروڈکشن میں, لیکن چوری مختلف جگہوں پہ مختلف نوعیت سے ہوتی ہے. کسی جگہ جیسے حیدرآباد اور سکھر میں ہے تو وہاں بل ایشو ہوتے رہتے ہیں لیکن بل پے نہیں ہوتے. پیسکو میں جی زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں بھی ایشو نہیں ہوتے, تو پیور تھیفٹ کی کیٹیگری آ جاتی ہے. مگر بنیادی ایشو دو ہیں, ایک انفورسمنٹ کا ایشو ہے, اور دوسرا ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کلوژن نیٹ ورکس میں چلے جاتے ہیں. تو ہم نے جب یہ مہم شروع کی تو ہم نے اس کے حوالے سے 2-3 بنیادی چیزیں کی. ایک تو یہ کہ ہم نے ہول دا گورنمنٹ اپروچ اپنائی. آپ کو پتا ہے جو کراؤن کا پرانا فنکشن تھا نا لا انفورسمنٹ کا, وہ اب صوبوں کے پاس ہے. جی سو جی انفورس ایٹ آرم جو اچھا ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, فیڈریشن کے پاس نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ریاستی طاقت کا اس وقت جو ایکچوئل منبع ہے وہ صوبے بن گئے ہیں, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ صوبے. ایڈمنسٹریشن بھی ان کے پاس ہے, جی پولیس کی بھی ان کے پاس ہے. تو جب تک صوبوں کا تعاون نہ ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کی یوٹیلیٹی کمپنیز اپنے طور پر کوئی بہت زیادہ ڈینٹ نہیں ڈال سکتی. اس دفعہ ہمیں لکلی پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی, چیف سیکرٹریز آئی جی سے بات کی, پھر چیف منسٹرز کو آن بورڈ لیا. آپ کو پتا ہے ہمارا ایک فورم ہے SIFC کا, اس میں ساری پولیٹیکل اینڈ جی پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے, اور اس میں بھی اس کی اونرشپ دی گئی. تو جب سب اداروں کی اونرشپ آئی, ہم سے IB نے بڑا تعاون کیا انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے, FIA نے ہمارے لیے بندے ڈیڈیکیٹ کیے جس کے ذریعے ہم نے اپنے امپلائیز جو انوالو تھے ان کو اریسٹ کیا. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہمیں کوئی 10 افسر سیپریٹ کر کے دیے جو جونیئر افسر ہیں, لیکن وہ ہر ڈسکو میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں مانیٹرنگ کے لیے بہت کام آتے ہیں. تو یہ ایک سمجھے کہ بہت سے اداروں نے مل کے کام کیا. اس کا سارا کریڈٹ پاور ڈویژن کو نہیں دینا چاہیے, گو ہم اس سے نیوکلیس ہم ہی تھے اس کا, لیکن یہ صوبائی حکومت, چاروں چیف سیکرٹریز, چاروں IG سب نے کام کیا. لیکن ہر جگہ نا کام کرنے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. جیسے اگر ہم کوئی 25 سے 26 ہزار لوگ ابھی تک ہم نے اریسٹ کیے ہیں, تو اس میں سے 20-22 ہزار جو ہے وہ صرف پنجاب میں اریسٹ ہوئے ہیں, حالانکہ پنجاب میں چوری کا مسئلہ کم ہے. آپ یہ سمجھے ٹھیک. کہ جہاں پہ ہماری انفورسمنٹ. مجھے لنگڑیال صاحب ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ مردان کو لوڈ شیڈنگ فری اور تھیفٹ فری قرار دے دیا گیا, یہ جو لوگ مردان کو جانتے ہیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن آپ یہ بھی پتا ہے کہ ساتھ میں پشاور ہے, بارڈرنگ پشاور, ساتھ میں چرسدہ ہے, وہاں پر بھی یہ ایشو ہے.
تو کیا یہ جو دونوں ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے اور کتنی ہرڈلز اس میں کیا ہے؟ پھر ساتھ میں آپ کو پتہ ہے جنوبی اضلاع میں تو ایسے ٹاؤنز ہیں کہ وہاں سے بالکل 0% ریکوری ہے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہم جو اگر پاور تھیفٹ کا میپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ بری سچویشن ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کرنے کی کہ مردان میں بھی ہم پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں کر سکے, ہم مردان شہر میں کر سکے ہیں ابھی تک. تو مردان اچھا سٹی تو تھیفٹ فری ہو گیا. مردان شہر میں اس سے پہلے 6 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب 0 لوڈ شیڈنگ ہے. کیونکہ ہم یہ صرف نہیں کہہ رہے کہ ہم نے تھیفٹ روکنی ہے, ہم اسینشلی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے, اس وجہ سے کہ لوڈ شیڈنگ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو بزنس ہے, جی کور بزنس, وہ بجلی بیچنا, وہ بجلی کو روکنا نہیں ہے. تو ہم بجلی روکتے صرف وہاں ہیں جب ہمیں پکی امید ہو کہ یہاں سے کوئی ریکوری نہیں آنی. تو یہ 6 سے 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ تھی, اٹ واز اے کمرشل میئر, اٹ واز ناٹ اے سپلائی ڈریون میئر. تو اب ہم نے وہاں پہ جب قابو پا لیا چوری پہ, تو ہم نے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. پشاور شہر میں اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مردان شہر میں نہیں ہو رہی. تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے, میں 400 گیا تھا کچھ دن پہلے, تو وہاں ایک لوکل جو لیڈرشپ میں سے لوگ تھے وہ مجھے ملے, تو انہوں نے کہا جی آپ 400 میں بھی کام شروع کریں. کیونکہ جب انہوں نے مردان میں دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تو دے وانٹ کہ ان کا شہر بھی لوڈ شیڈنگ فری ہو جائے. اسی طرح ہم سندھ میں ٹھیک میرپور خاص میں پرٹیکولرلی ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ فری کریں گے. گو ہمیں اس اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی مردان میں ملی. پشاور میں بھی ہم کنسلٹڈ کام کر رہے ہیں, حیدرآباد میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے ٹارگٹ ایریاز ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ملک میں کام نہیں ہو رہا, تھرو آؤٹ دا کنٹری ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال کے یہ جو ہمارا 2 مہینے کا کلیئر عرصہ ہے, اس میں ہم نے میجر قسم کی اریسٹ کی ہیں. اگر آپ نمبرز میں جائیں تو ہم صرف کل رات تک 26,135 لوگوں کو ہم اریسٹ کر چکے تھے, اور ہم اپنے درجنوں یہ امپلائیز اکراس کو, دا کنٹری ہے, یہ لنگڑیال صاحب اکراس دا کنٹری کا فگر ہے 26,000 کا؟ اچھا 26,135 لوگوں کو ہم 4 نومبر کی شام تک اریسٹ کر چکے تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے کوئی 213 امپلائیز کو سسپینڈ کیا ہے, ہم نے کوئی 25 امپلائیز کو اریسٹ کیا ہے FIA کے ذریعے, اپنے امپلائیز کو. اچھا, ٹھیک اب یہ سارا جو ہے, اس سارے کا مقصد یہ ہے. اسی طرح ہم نے جو جرمانے عائد کیے ہیں تھیفٹ کے, وہ 4.4 بلین کے جی ہیں. ہم نے کوئی 34 بلین کے ایریا ریکور کیے ہیں. تو یہ اگر سارے آپ نمبرز دیکھیں تو یہ ہیوج نمبر ہیں, لیکن یہ اکراس دا کنٹری ہیں. مثلا اگر میں آپ بتاؤں کہ ہم نے صرف لیسکو کے ایریے میں جو بندے اریسٹ کیے وہ 11,000 لوگ ہیں. یہاں کیونکہ اچھا لنگڑیال صاحب میرے پاس ٹائم, ٹھیک ہے سر, ٹائم بڑا مختصر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے, لیکن آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ جو بیسیکلی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی مارچ آنورڈ, کیا اسی پالیسی کو وہ کنٹینیوٹی ہوگی اسی کی, یا آپ اپنی وہ پالیسی لے کے آئیں گے؟ عادل صاحب میرا حال یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں پہ بھی ہے, اور آپ نے بالکل پرٹیننٹلی پٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جس نیج پہ پہنچ چکا ہے اس میں اب مزید گنجائش نہیں ہے ریلیکس کرنے کی. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی کا یوٹیلیٹی فنکشن دیکھیں کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی کا جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا یوٹیلیٹی فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اوور آل ویلفیئر ہو. کوئی کلائنٹ ریلیشن شپ وہ نہیں بنا سکتے, نہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ بنا سکتے ہیں. اچھا, جو مڈل لیڈرشپ ہوتی ہے MP اور MNA لیول پہ, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پرسنل ووٹ بنے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں پارٹی کا خوش نامی ہو, گڈ ول کریٹ ہو. تو گڈ ول والی لیڈرشپ ہوگی وہ یہ چاہے گی کہ یہ کیمپین جاری رہے. جو یہ چاہے گی کہ پیٹرنیج نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں کو مدد کی جائے اور ریاست کے اگر کچھ نقصان بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہاں نہیں ہوگا. تو اب یہ چوائسز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. میری اپنی خوش فہمی کہہ لیجیے یا میرا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اسے جو ویلیو کریٹ ہوئی ہے ابھی, اور جو سیلف ڈسکوری ہوئی ہے, لوگوں نے جس طرح اس کیمپین کو ویلکم کیا ہے, اس کا بھی خیال رکھے گی. اور موسٹ پرابلی شاید اس تگ و دو سے اگر نہ بھی رہے تو ان اے لارج وے وہ ریسپیکٹ کریں گے اس کو.